ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فعاقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب واجب الاحترام گرامی قدر معزز حاضرین محفل، یہ چند آیات مبارکہ جن کی ابھی تلاوت اور سماعت کی سعادت حاصل ہوئی ہے، سورۃ التوبہ کی آیات ہیں۔ سورۃ التوبہ کا درس، ترجمہ، تفسیر کا سلسلہ بالترتیب جاری ہے۔ آج کا درس آیت نمبر 75 سے ہو رہا۔ جو دوست باقاعدہ درس میں بیٹھ رہے ہیں ان کے علم میں ہے کہ سورۃ توبہ میں جہاں اور بہت سی گفتگو ہوئی ہے، وہاں ساتھ ساتھ غزوہ تبوک کا ذکر بھی ہے، اور اس موقع پر جن لوگوں نے منافقت کا رویہ اختیار کیا ان پر قرآن کریم میں اللہ نے سخت تنقید فرمائی اور انہیں یہ تنبیہ کی گئی کہ وہ اپنی اصلاح کریں، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخلصانہ رویہ اختیار کریں، ورنہ تو منافقت کے انجام بد سے انہیں دوچار ہونا پڑے گا۔ اس سلسلے میں پچھلی جو آیت تھی، آیت نمبر 74، اس میں خاص قسم کے ایک منافق کا ذکر تھا جس کا نام جلاس تھا، جو اپنے تفصیل سے گزشتہ ہفتے میں سنا، اور آج بھی جو یہ آیت مبارکہ آیت نمبر 75 سے شروع ہوئی ہے، اس میں بھی خاص قسم کے منافق کا ذکر ہے، اور اس کے ایک خاص منافقانہ رویے کا جس کا نام تھا سانبہ۔ قرآن کریم میں تو اللہ نے نام نہیں لیا، بس اتنا فرمایا وَمِنْهُمْ، اور ان منافقوں میں سے من، وہ شخص بھی ہے کہ عاہد اللہ، جس نے اللہ سے عہد کیا، وعدہ کیا کہ لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ ہمیں دے اپنے فضل میں سے، یعنی ہمیں ہمارے رزق میں، مال میں وسعت عطا فرمائے تو لنصدقن، تو البتہ ہم ضرور صدقہ خیرات کریں گے، ولنکونن من الصالحین، اور نیک لوگوں کا رویہ اختیار کریں گے۔ جیسے نیک لوگ اپنا مال فضول کاموں میں خرچ نہیں کرتے، اپنی ضرورت میں لگاتے ہیں یا پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تو ہم بھی اسی طرح کریں گے۔ فلما آتاہم من فضلہ، پھر جب اللہ نے ان کو نواز دیا اپنے فضل سے تو بخیلوا بہ، تو وہ اپنا وعدہ فراموش کر گئے اور بخل کا رویہ اختیار کیا انہوں نے۔ وتولوا، اور انہوں نے اپنے کیے ہوئے عہد سے منہ پھیر لیا، وہم معرضون، اور وہ بالکل اس سے ہٹ گئے۔ اس کے نتیجے میں اللہ نے کیا کیا؟
فرمایا فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق کو، منافقت کو پختہ کر دیا، إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، قیامت تک۔ اب جب تک وہ دنیا میں زندہ رہیں گے، قیامت میں اللہ کے پاس جائیں گے، اس وقت تک نفاق رہے گا۔ کیوں؟ بما اخلفوا اللہ ما وعدوہ، اس وجہ سے کہ انہوں نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی، وبما كانوا یکذبون، اور جھوٹ بولتے رہے۔ تو یہ تو ان آیات مبارکہ کا ترجمہ تھا۔ میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ بھی ایک خاص قسم کے منافق کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہے، جس کا نام تھا صحابہ۔ مدینہ منورہ میں رہتا تھا، اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، لوگ بھی اس کو مسلمان سمجھتے، مسجد میں بھی آتا تھا، نماز پڑھتا تھا۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، جی آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے بہت زیادہ مال عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ صحابہ کیا تمہیں میرا طرز زندگی پسند نہیں؟ اگر میں چاہوں، قسم کھا کے آپ نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر میں چاہوں تو مدینہ منورہ کے پہاڑ سونے کے بن کر اور جہاں میں جاؤں یہ میرے ساتھ گھومیں، لیکن مجھے اس طرح کی مالداری پسند نہیں۔ پھر یہ چلا گیا، دوبارہ پھر آیا کچھ دنوں کے بعد، پھر اسی طریقے سے اس نے عرض کیا، حضور نے پھر یہ جواب دیا۔ بہرحال 2-3 مرتبہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام پر دعا کر دی، اور آپ کی دعا کرنی تھی کہ اس کے مال کے اندر دن دگنے رات چگنے اضافہ شروع ہو گیا۔ اس کے پاس گھر میں چند بکریاں تھیں، بس اسی میں جب تجارت شروع کر دی اور بکریوں کے بچے پیدا ہونے شروع ہو گئے تو بکریوں میں کافی اضافہ ہوا۔ پھر وہ اتنی ہو گئی کہ انہیں مدینہ منورہ میں اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا تھا۔ مدینہ منورہ سے کچھ باہر فاصلے پر کوئی پلاٹ اس نے لے لیا اور اس کی جھاڑیوں سے موٹری یا پتھروں سے کر کے اور اس میں وہاں اپنی بکریاں رکھی۔ اب بکریوں کی دیکھ بھال سے نمازیں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں اس کی چھوٹ گئی، مغرب عشاء فجر میں نہیں ہوتا تھا، ظہر اور عصر میں نظر آتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ نظر نہیں آتا فجر میں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ظہر اور عصر میں ہوتا ہے۔ آپ کی دعا سے اس کی بکریوں میں بہت اضافہ ہو گیا، اور اب وہ مدینہ سے باہر اس نے ایک چراگاہ بنائی ہے، ظہر عصر پڑھ کے یہاں سے چلا جاتا ہے، مغرب عشاء فجر وہیں پڑھتا ہے، فجر کے بعد کہ دیکھ بھال کے بعد آ جاتا ہے، ظہر اور عصر یہاں پڑھتا ہے۔ تو آپ نے اس وقت بھی 3 مرتبہ ایک جملہ ارشاد فرمایا، یا ویحک یا صحابہ، ویحک یا صحابہ، ویحک یا صحابہ، اے صحابہ تجھ میں بڑا افسوس ہے، تجھ میں بڑا افسوس ہے، تجھ میں بڑا افسوس۔ یہ بات ارشاد فرمائی اور تھا گزر گئے۔ انہی دنوں میں کچھ عرصے کے بعد یہ قرآن پاک کی پچھلی آیتیں جو آپ نے پڑھی، جس میں اللہ نے صدقات زکوٰۃ کا پورا حکم دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پوری تفصیل بنائی، اور صحابہ اکرام کو جن کو منتخب کیا مسلمانوں کے پاس روانہ کیا کہ جا کر جن جن کے پاس جو مویشی ہے ان سے اس حساب سے زکوٰۃ کے مویشی لے کر آئے۔ اس کی طرف بھی 2 بندے گئے، جس سائڈ میں ہی رہتا تھا، ایک یہ تھا صحابہ تھا، ایک اور مخلص مسلمان تھا۔ ان دونوں کی طرف 2 بندے آپ نے روانہ کیے۔ سب سے پہلے راستے میں یہ صحابہ پڑھتا تھا، اس سے جا کر ملے اور اس کو جا کر وہ زکوٰۃ کے بارے میں بتایا،
تو اس نے کہا کہ جی مجھے تو بات نہیں سمجھ آ رہی، یہ تو کافروں سے ٹیکس لیا جاتا ہے، جزیہ لیا جاتا ہے، اور مسلمانوں سے ہی کس طرح کی یہ زکوٰۃ ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہا۔ خیر کہنے لگا اچھا اور تم کہاں جاتے ہو؟ کہا جب ہم آگے بھی جا رہے ہیں۔ کہنے لگا اچھا جب وہاں سے آؤ گے پھر میرے سے مل لینا۔ وہاں گئے، وہ بندہ بہت نیک مخلص آدمی تھا، اس نے جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا تو اس نے زکوٰۃ میں جو سب سے عمدہ قسم کا اس کے پاس جانور تھا، کہا جی یہ لے جائیں۔ عمدہ لینے سے ہمیں منع کیا گیا، ہم نہ گھٹیا لیں گے نہ عمدہ لیں گے، ہم درمیانے درجے کا لیں گے۔ اس نے کہا کہ میں یہی عمدہ لے جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ پھر آپ خود مدینہ منورہ لے جائیں، آپ کی خدمت میں پیش کریں، ہم نہیں لے سکتے۔ وہ خود وہ عمدہ جانور لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے پورا بتایا، اس کے اصرار پر اسے قبول کیا گیا، آپ نے اس کو دعائیں دی، وہ تو چلا گیا۔ اس کے بعد جب دوبارہ وہ صحابہ کرام آئے، اس نے کہا اچھا جی مجھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر دکھاؤ، اور وہ خط دکھائے جس میں تفسیر کی۔ پھر کہنے لگا یار مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، چلو میں ایسا ہے کہ میں مدینہ منورہ آ کر خود حضور اکرم سے بات کروں۔ خیر صحابہ کرام واپس آ گئے، واپس آئے تو اسی وقت اس کے بارے میں قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوئی، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ۔ اور آپ نے اس محفل میں پھر جب ان آیات مبارکہ کی تلاوت کی اور آپ نے نام لے کر فرمایا وَيْحَكَ يَا سَلْمَانُ، تو اس کے کچھ رشتہ دار بیٹھے ہوئے تھے جو مخلص مسلمان تھے، ان میں سے ایک اٹھ کر چلا گیا اور اس کے پاس جا کر پہنچا اور اس کو بتایا کہ تمہارے بارے میں قرآن پاک کی آیتیں نازل ہو گئی ہیں اور اب اپنا مسئلہ حل کرو۔ یہ وہاں سے روتا ہوا، سر پہ مٹی ڈالتا ہوا مدینہ منورہ آیا اور ساتھ میں جانور بھی لایا زکوٰۃ کی۔ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے منع کر دی۔ یہاں منع ہونے کی آیات نہیں ہے، لیکن یہاں اتنی بات ضرور ہے کہ اللہ نے آیت نمبر 77 میں فرمایا کہ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، کہ نفاق قیامت تک ان کے دل میں رہے گا۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ نے فرما دیا کہ اب یہ بندہ قیامت تک منافق رہے گا۔ تو زکوٰۃ تو مسلمانوں سے دی جاتی ہے، کافر یا منافق سے نہیں دی جاتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب میں تمہاری زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ بڑا اصرار کیا اس نے، آپ نے منع کر دیا، فرمایا کہ میں نہیں لے سکتا۔ چلا گیا اور پھر کچھ عرصے بعد ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرما۔ اس کا معاملہ اسی طرح رہا۔ یہ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں پھر آیا وہ جانور لے کر زکوٰۃ کی۔ انہوں نے فرمایا کہ جب تمہاری زکوٰۃ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کی تو میں کون ہوتا ہوں تمہاری زکوٰۃ قبول کرنے۔ چلا گیا۔ 2 سال بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آیا اور پھر یہی مسئلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت کی۔ پھر حضرت عمر رضی خلافت کے بعد 12-10 سال بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں آئے، انہوں نے بھی منع کر دیا۔ پھر ان کی خلافت میں اس کا اپنا بھی انتقال ہو گیا۔ اب یہاں دیکھیں کہ یہ اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوئی۔ وجہ کیا ہے؟ علماء نے کہا کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا، لیکن ہمیں تو نہیں پتہ چلے گا۔ ہمارے سامنے کوئی توبہ کرے ہم تو اس کی توبہ کو قبول کریں گے، اس کے ساتھ مسلمانوں کا معاملہ کریں گے، لیکن اب یہ پتہ تو اللہ کو چلتا ہے کہ بندے نے دل سے توبہ کی ہے یا نہیں کی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی کہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ بندہ توبہ نہیں کر رہا، اس کے دل میں نفاق ہے، اور یہ جو کچھ بظاہر ہو رہا ہے، سر پہ مٹی ڈال رہا ہے، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے،
دل کے اندر اس کی مال کی محبت موجود ہے اور دل میں اس کو اپنے اس رویے پہ ذرا بھی ندامت نہیں، شرمندگی نہیں۔ تو پتہ چلا کہ معافی بھی جب ہوتی ہے جب دل سے ندامت اور شرمندگی۔ اللہ تو دلوں کو دیکھتے، دلوں کو جانتے۔ تو اس آیت مبارکہ کی روشنی میں ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایسے گناہوں سے محفوظ فرمائے کہ جس کے بعد پھر انسان کے دل میں ندامت کا احساس بھی ختم ہو جائے۔ ندامت اور شرمندگی کا احساس ہونا یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہوتی ہے، اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ جن سے اللہ راضی ہوتا ہے ان کے دلوں میں ندامت کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور جن سے اللہ پاک سخت ناراض ہو جائے انہیں پھر ندامت نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ پھر اپنے غلط رویے کی تعویل کرتے ہیں۔ اور تعویل کر کے لوگوں کو تو مطمئن کیا جا سکتا ہے لیکن اللہ کو تو مطمئن نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ تو عالم الغیب والشہادہ، اور تو ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے۔ اس کے لیے باطن بھی ایسا ہے جیسے ہمارے لیے ظاہر ہے، اللہ سب کو جانتے ہیں۔ یہاں جس گناہ کا ذکر کیا ہے وہ آپ نے سن لیا کہ اس نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اللہ مجھے مال دے، دولت دے، میں اس مال میں سے صدقہ خیرات بھی کروں گا، اور مال پا کر میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا بلکہ اللہ کی فرما بردار اور نیک لوگوں کا رویہ اختیار کروں گا۔ یہ بندہ اپنے عہد میں باقی نہیں رہا، یہاں اس عہد کا ذکر۔ اور آج ہم تو ترتیب سے چل رہے تھے نا، اپنا درس سے دیتے ہیں، آج اتفاق 14 اگست کے حوالے سے یہ آئے تھے ہمیں، تو ہمیں بھی سوچنا ہوگا کہ ہم نے بھی 14 اگست کے موقع پر جب اللہ نے ہمیں 1948 کے اندر آزادی کی نعمت سے نوازا تھا تو اس وقت بھی 250 قوم اللہ سے کیا وعدہ کیا گیا تھا؟ ایک نعرہ لگتا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، پاکستان کا کام کیا، محمد رسول اللہ، اور اس نعرے کو عام کیا گیا جیسے آج کل یہ ویکسین کا مسئلہ عام کیا گیا۔ آپ ٹیلی فون ملائیں آگے سے وہ آپ کو بولے گا کہ آپ ویکسینیشن کرائیں، ویکسین لگائیں، ملک کو کرونا سے پاک کریں۔ جس طرح یہ ہر بچہ سن رہا ہے، خاتون سن رہی ہے، مرد سن رہا ہے، ایک ذہن سازی کی جا رہی ہے۔ یہ ذہن سازی قیام پاکستان کے لیے کی گئی تھی۔ اس میں علماء بھی تھے، اس میں قائد اعظم مرحوم بھی تھے، علامہ اقبال بھی تھے، بڑے بڑے لوگ تھے۔ انہوں نے جو ان کا جہاں جہاں ان کا حلقہ تھا، بڑے بڑے اجتماعات ہوتے تھے، جلسے ہوتے تھے، ان جلسوں میں لوگوں کی ذہن سازی ہوتی تھی۔ یہ کہا جاتا تھا نیشنل قوم ایک قوم ہے، بلکہ ہمارے ایک بزرگ تھے ابھی اللہ کو پیارے ہو گئے، انہوں نے بتایا کہ ہم قائد اعظم مرحوم کے جلسے میں تھے تو وہاں ان سے ایک سوال کیا گیا کہ بھئی آپ ملک تو بنا رہے ہیں تو آپ کا آئین کیا ہوگا؟ تو انہوں نے اس وقت ایک چھوٹا سا قرآن پاک ان کے پاس تھا یا کسی سے دیا، فرمایا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا آئین پہلے سے بنا ہوا ہے، ہمیں کوئی نیا آئین نہیں بنانا پڑے گا، ہم مسلمان آئین پر ہم اسی کے لیے جدوجہد کریں۔ یہی بات جب قائد اعظم مرحوم سے سوال کیا گیا کہ آپ انڈیا یہ پورا ایک ملک آپ رہ رہے ہیں، آپ الگ کیوں ملک مانگ رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری ثقافت الگ ہے، ہمارا طرز زندگی الگ ہے، ہمارے مقدسات الگ ہیں، ہندوؤں کے الگ ہیں، تو ہم ان کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو آپ دیکھیں کہ اس وقت گویا کہ اس نعرے کی آڑ میں اور لوگوں کو ترغیب دی، اور اس بنیاد پر اس وقت لوگوں نے ایسی ایسی قربانیاں دی ہیں کہ آج ان قربانیوں کا ذکر بھی ہو تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ یہ انڈیا سے جتنے دریا آ رہے ہیں پاکستان کی طرف، یہ سارے کے سارے لاشوں سے بھرے ہوئے تھے، اور ان کا پانی سرخ تھا،
خون تھا سب پانی میں، یہ لوگوں کی لاشیں تھیں۔ ہمارے بزرگ جن کا میں نے یہ واقعہ سنا ہے، انہوں نے بتایا کہ یہ لاہور کی طرف سے جو بھی ٹرین آتی تھی تو اس میں سوائے لاشوں کے کچھ نہیں ہوتا تھا، اتنی بڑی قربانی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ تو وہ تو دے گئے، اللہ پاک ان کو ان قربانیوں کا بہترین صلہ عطا فرمائے، تو اپنی جانے دے گئے، اس نعرے کی بنیاد پر دے گئے۔ ان کی نیت میں اور ان کے عمل میں کوئی شک کی بات نہیں۔ میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو غزوہ بدر کے شہداء کے ساتھ مقام عطا فرمائے۔ لیکن اب امتحان ہے بعد کے لوگوں کا، اور اس کو آج 70 سال گزر گئے، 71 سال گزر گئے، آپ دیکھیں کہ پھر ہماری حالت کیا ہو گئی۔ اگر ہم تھوڑا سا حوصلہ کر لیں اور ہمارے یہ بزرگوں نے جس بنیاد پر قربانیاں دی تھی، ہم حوصلہ کر کے اس پر عمل کر لیں، تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو ایک دفعہ یہ کہہ دیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر جم جائے، تو اللہ ان کی مدد نصرت کے لیے فرشتے اتارتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات، ہم تمہارے ساتھ، دنیا تمہارا ساتھ چھوڑ بھی جائے تو گھبرانے کی بات نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جب جس کے ساتھ اللہ ہو جائے تو اللہ کی پوری کائنات اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ بس اندر صرف ایک حوصلے کی بات ہے کہ انسان اللہ کی ذات پر اعتماد کرے اور بھروسہ کرے، کرنا پہلے خود پڑے گا، اللہ کی مدد بعد میں آئے گی، کیونکہ اللہ جو بڑا ہوتا ہے، بڑے کے لیے پہلے چھوٹا کھڑا ہوگا، جب چھوٹا کھڑا ہوگا تو بڑا پھر اس کو سینے سے لگا لیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے جو ابھی چل بھی نہیں سکتے ہیں، تو کوئی بڑا بزرگ آئے، وہ بچہ کو دیکھے، بچہ بے چین ہو رہا ہے، چھپا لیکن کھڑا نہیں ہو سکتا، تو بزرگ پھر اس بچے کو اٹھا کے گلے لگا دیتے ہیں۔ لیکن جو بچے بزرگوں کو دیکھ کر بھاگ جائیں تو بزرگ بھی ان کی طرف توجہ نہیں دیتے، پھر جانا۔ تو جب ہم اللہ کی طرف آئیں گے، حوصلہ کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ بھی ہماری مدد فرمائیں گے۔ لیکن اب آہستہ آہستہ ہو یہ گیا کہ یہ باتیں صرف مسجدوں میں ہو رہی ہیں، اچھا یہ باتیں میڈیا میں نہیں ہو رہی۔ آج کل تو میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، پیپر میڈیا کا دور ہے۔ تو اگر ذہن سازی کی جائے تو 70 سال کا عرصہ بہت بڑا عرصہ تھا، اگر ذہن سازی کی جاتی تو انشاءاللہ ہم اس مشن میں کامیاب ہو جاتے۔ لیکن چونکہ پھر بھی ہماری ذمہ داری ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں جہاں تک بھی ہو سکے ہم اس گفتگو کو جاری رکھیں، اپنی آنے والی نسلوں کو یہ پیغام پہنچاتے رہیں کہ ہمارے بڑوں نے جو قربانیاں دی تھی ان کا مقصد کیا تھا، اور اللہ نے ان کی مدد فرمائی، اور اللہ کی تائید و نصرت سے اللہ نے ہمیں یہ خطہ عطا فرمایا۔ تو آج اگر ہم اس وعدے کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد و نصرت ہمارے ساتھ ہوگی، ہم میں آپس میں محبت ہوگی، ہم میں آپس میں اتفاق ہوگا، ہم ایک دوسرے کی عزت کریں گے، ایک دوسرے کا احترام کریں گے، اللہ پاک ہمیں رزق بھی عطا فرمائیں گے، اللہ لوگوں کے دلوں میں ہماری عزت بھی عطا فرمائیں گے۔ یہ تو ساری چیزیں اللہ کے پاس ہیں، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے پاس ہے، عزت اللہ اپنے رسولوں کو دیتا ہے، اپنے ماننے والوں کو دیتا ہے، رزق کے خزانے اللہ کے پاس ہے، رزق اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ تو سارے کام اللہ، ہمارا اس پر یقین بھی ہے اور ہم اس تجربے سے بھی گزر رہے ہیں، یہ سب کچھ اللہ کا ہے، اور جو اللہ سے دور ہوتے ہیں پھر اللہ پاک ان کو لوگوں کی نظروں میں بھی گرا دیتے ہیں، لوگوں کی نظروں میں بھی خوار ذلیل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ 14 اگست کے حوالے سے اللہ ہمیں پاکستان کی نظریات کی حفاظت اور اس پر بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔